میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، ہندوستان کی گنگ و جمن فضاؤں میں زعفرانی تنظیموں کی پھیلائی ہوئی زہر آلود ہوائیں اب اتنی مؤثر ہو گئی ہیں کہ جے پور ممبئی ایکسپریس ٹرین میں گزشتہ ہفتے دہشت گردانہ واردات میں 3 مسلمانوں سمیت 4 لوگوں کو قتل کرنے والے چیتن کمار سنگھ کو اپنی اس غیر انسانی حرکت پر ذرا بھی احساس و افسوس نہیں ہے، بلکہ اس پر اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر ٹرین نہ رکتی تو وہ مزید 7 سے 8 تک اور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار ڈالتا۔ ناظرین، اس کا انکشاف ریلوے پروٹیکشن فورس کانسٹیبل چیتن سنگھ نے اپنے سنسنی خیز بیان میں کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ممبئی ایکسپریس ٹرین میں گزشتہ ہفتے دہشت گردانہ واردات میں 3 مسلمانوں سمیت 4 لوگوں کو قتل کرنے والا 33 سالہ چیتن سنگھ ذہنی طور پر صحت مند ہے۔ گورنمنٹ ریلوے پولیس نے گزشتہ روز پیر کو بوریولی کی عدالت کو اطلاع دیتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ ذہنی طور پر فٹ ہے اور عدالت نے اسے ایک معینہ وقت تک GRP کی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ دریں اثنا کانسٹیبل چیتن سنگھ کے خلاف مذہبی بنیاد پر نفرت کو فروغ دینے کے علاوہ مزید دفعات کے تحت بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ موصول اطلاع کے مطابق GRP افسران نے عدالت کو بتایا ہے کہ چیتن سنگھ ذہنی طور پر صحت مند ہے۔ افسران نے اس کی تحویل کا مطالبہ کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ انہیں ابھی تک ٹرین کے پورے سفر کی CCTV فوٹیجز حاصل کرنی ہے اور ان واقعات کے تسلسل کا تجزیہ کرنے کے علاوہ وہ یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چیتن سنگھ نے کس کے کہنے پر گولیاں چلائی ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیتن سنگھ کو 4 معصوم لوگوں کو بے دریغ گولیاں برسا کر موت کی نیند سلا دینے کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے، کیونکہ چیتن سنگھ نے GRP اور RPF اہلکاروں سے کہا ہے کہ اگر ٹرین نہ رکتی اور اسے موقع ملتا تو وہ 7 سے 8 لوگوں کو اور مار ڈالتا، اور اس کے علاوہ چیتن سنگھ نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ وہ پاکستان جائے اور وہاں سب کو مار ڈالے۔ ناظرین، رپورٹ کے مطابق وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کی گرفتاری کے بعد اسے اسپتال لے جایا گیا تو اس نے ایک داڑھی والے ڈاکٹر کے ذریعے اپنا میڈیکل چیک اپ کرانے سے انکار کر دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن جب بنا داڑھی کے دوسرے نوجوان ڈاکٹروں کو بلایا گیا تو اس نے ان سے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بہرحال ناظرین، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس ملک کا امن و پسند اور سیکولر آئین میں یقین رکھنے والا ہر شہری حیران و پریشان نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ اب یہ سوچنے لگا ہے کہ اس ملک کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس ملک کی گندی سیاست نے ہندوستان کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ وہ ہندوستان کہاں کھو گیا ہے جس کی فضاؤں میں یہ نغمہ گونجا کرتا تھا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ہیں بھائی بھائی۔